اچھا علی بھائی، دوسرا سوال ہے کہ آپ نے بارہا اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا ریفرنس بتائیں۔ ریفرنس کیا ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں اس پہ اجماع ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز آئی ہیں۔ نمبر 1 ایمان والے، ٹھیک ہے جی، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ اور کوئی چوتھی کیٹیگری قرآن و سنت میں آئی ہے تو ہمیں بتا دیں آپ۔ اگر کوئی کافر نہیں ہے تو وہ یا مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا، اور اگر کوئی کافر بھی نہ ہو اور منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مسلمان۔ اس کے لیے پھر دلیل کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا۔ ایک انسان ہے، یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا یا مخنث ہوگا۔ اب آپ کہنے یہ تینوں نہیں، کوئی چوتھی شے ہے، تو چوتھی شے اللہ نے تو کوئی نہیں بڑھائی، چوتھی شے جانور ہی ہے، انسان بھی تو چوتھی شے کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ نے 3 گروہ بنائے ہیں۔ نمبر 1 مسلمان یا مسلم یا مؤمن، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ ہم اگر یہ ثابت کر دیں کہ خوارج نہ کافر تھے اور نہ منافق تھے تو کیا ہوئے؟ مسلمان۔ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ہم ثابت کر دیں گے وہ کافر و منافق نہیں تھے، ایک بندے کو ہم ثابت کر دیں کہ وہ مخنث بھی نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مرد۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو ثابت کر دیں کہ وہ مرد بھی نہیں ہے اور مخنث بھی نہیں ہے تو عورت ہوگی۔ تو یہ ہم ثابت کر دیتے ہیں، اور مولویوں سے نہیں، تنخواہ دار لوگوں سے نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ اے پمفلٹ تے میں اے فران صاحب دعائے میں ہر ٹائم میرے ٹیبل تے ہونا چاہیے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت کربلا، سب کچھ اس میں کور ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایات، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں۔ الحمدللہ ہمارا ریسرچ پیپر ایک ایک حدیث کے اوپر محدثین کے حکم لگے ہوئے ہیں۔ یہ گلی محلے والے مولویوں کے حکم نہیں لگے ہوئے۔ شیخ البانی، شیخ ارنوت، شیخ زبیر علی زئی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، اور سلیم اسد صاحب، ارشاد الحق اسری صاحب، بڑے بڑے محدثین، ان کے حکم لگے ہیں۔ اس میں میں آپ کو مولا علی سے ہی پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، خوارج سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو یا مولا علی کو؟ تو مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں خوارج کیا ہیں۔ تو اسی مولا علی سے زیادہ تو نہیں وڈے شیعہ نا، مولا علی سے بڑھ کے تو ان کے آپ ہمدرد تو نہیں ہے نا، کیونکہ سب سے پہلے تو سٹیک پہ ان کی خلافت کو لگایا نا ان لوگوں نے۔ مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اس میں باقاعدہ وہ روایت ڈالی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی بتائیں یہ خوارج کیا ہیں، تو آپ مولا علی آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارا وہی قیدہ ہونا چاہیے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت۔ 24 نمبر ہے میرے ریسرچ پیپر پہ، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 37942 ہے، 37942 ہے، مکتبۃ الشاملہ والا۔ طارق بن شہاب تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پاس تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ خوارج مشرکین ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ شرک ہی سے تو بھاگے ہیں، یعنی جو میرے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے، شرک سے بھاگ کے وہ میرے خلاف آئے ہیں، مشرک نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، منافق تو نہیں، منافق تو اللہ کو بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جی مولا علی نے کیا کافر و مشرک بھی نہیں، منافق نہیں، پیچھے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہی رہ گیا۔ اچھا، فرمایا منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا آخر خوارج کیا ہیں؟ مولا علی نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی مسلمان ہیں، نہ مشرک و کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں، باغی مسلمان ہیں۔ تو جب باغی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے حکم میں داخل ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، خوارج کو یہ سمجھتے ہیں، تو دکھائیں کہ مولا علی نے کبھی کسی خارجی کی بیوی کو لونڈی بنایا ہو، مسلمانوں میں بانٹا ہو؟ نہ جنگ جمل والے، نہ جنگ صفین والے، نہ جنگ نہروان والے، کسی کی عورت کو انہوں نے نہ تو باغی بنایا، مطلب بنایا لونڈی بنایا، اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کیا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تینوں کو مسلمان ٹریٹ کرتے تھے، پولیٹیکل ٹرم میں یہ تینوں باغی ہیں، مسلمان تھے۔ تو اس لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل وہ دے گا
اب میں مثال کے طور پہ کسی بندے سے کہتا ہوں کہ بتائیں مجھے، ثابت کریں 1,00,000 کے قریب صحابہ ہے نا، 1,00,000 صحابہ کے نام لکھیں، ان کے جنازوں کی تاریخ لکھیں اور بتائیں کس کس نے پڑھے اور کس کس نے پڑھائے ہیں. یہ سارے پرانے امام محدث بھی جمع ہو جانا ہے، لسٹ نہیں تو ہم دے سکتے. تو ہم کیا اس کی بنیاد پہ انکار کر دیں گے جی چونکہ آپ 1,00,000 کی لسٹ نہیں پوری کر سکے، اس کا مطلب ہے باقیوں کے تو جنازے ہوئے ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے یار مسلمان تھے جنازے کیوں نہیں ہوئے ہوں گے؟ تو جو کہہ رہے جنازے نہیں ہوئے دلیل اس نے دینی ہے، اور اس کے لیے ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا اسلام میں یہ کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی والے کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہہ پڑھو. سب سے بڑا جرم ہے خودکشی، اس کا بھی جنازہ ہوگا. مکروز کا جنازہ خود نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہا پڑھو. نیک لوگ نہیں پڑھیں گے لیکن جنازہ تو ہر مسلمان کا کلمہ گو کا ہوگا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنازے نہیں پڑھائے، ثابت انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا سوال ہے نا. قادری صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نور نہیں تھے. یہ تو قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے. تسی جس طرح دی آیات بھی پیش کرنی ہے اس سے تو بشر ہونا ثابت ہوگا، نور نہ ہونا تو کہیں نہیں لکھا ہوا. جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ فلاں شخص کے پسینے سے خوشبو آتی ہے اور میں کہوں جی غلام محی الدین بھائی آپ ثابت کریں کہ بدبو آتی ہے، آپ کہیں گے یار پسینے میں سے تو آتی بدبو ہے. خوشبو کا دعویٰ آپ کا ہے، ثابت آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ پیشاب ہو پسینہ ہو یہ اپنی اصل میں بدبودار ہے. نبی علیہ السلام کے لیے پھر ہم ثابت کرتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک صحابہ کرام عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، خوشبو آتی تھی. لیکن حضرت ابوبکر عمر کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مجھے دلیل دینی ہوگی. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ تھا. سایہ تھا والے کو ثابت نہیں کرنا ہوگا، سایہ نہیں تھا والے کو ثابت کرنا ہوگا کیونکہ ہر چیز اپنی اصل میں سایہ رکھتی ہے. تو سوالات کے پیچھے ہی نہیں ہو جنہوں کہتے ہیں نا چوہا چھڑ دینے تو ساڑھے بھولے پالے لوگ پیچھے ٹر پہنے. اور میرا ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر طاہر القادری وین ہی واز اسٹوڈنٹ آف 9 کلاس. انہوں نے اپنا ایک بڑا مناظرہ نا بڑے فخر سے سنایا ہے. تو اس کے جواب میں پھر میرا بھی کلپ ریکارڈ ہوا ہے کہ مناظرہ تسی جیتے ہوئے ہو نا اللہ دے بندے ہو، وہ علم الکلام نال جیتے ہوئے ہو. وہ مناظرہ تو انجینئر صاحب کا نہیں سی ہوا ہے اصل وچ، کیونکہ انجینئر صاحب مناظرہ کرتے نہیں نے تو اس لیے آپ جیت گئے تھے. وہ کہتا مناظرہ میں نے اسی پہ جیتا کہ اس کا نور نہیں ہے. اب وہ جتنی باتیں لائے تو بشر ہونے کی تھی. ہم نبی علیہ السلام کو نور ہدایت بھی مانتے ہیں لیکن سپیشیز آپ کی بشر ہے اور بشر نور سے افضل ہے ایز فار ایز سپیشیز از کنسرنڈ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو جو کہہ رہے ہیں نا جنازے نہیں پڑھے، ثابت ان نے کرنا ہے. یا وہ ان کو کافر و منافق ثابت کر دے تو ٹھیک ہوگا، جنازے نہیں ہوں گے. اگر کافر و منافق تو میں نے کہا وہ نہیں تھے تو مسلمان تھے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. اسی میں نے عبداللہ بن عمر کا بھی لکھا ہے، سنن الکبرى امام بہیقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 ہے. شیخ زبیر صاحب نے ابن عمر پہ پورا مضمون مقالات کی پہلی جلد میں لکھا ہے، اس میں بھی ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبیہ کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ان کو سلام بھی کرتے تھے. خوارج کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ٹرمپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو خوارج کو پھر عبداللہ بن عمر کیا سمجھتے تھے؟ مسلمان. آپ اگر کہنا منافق اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے مسجد درار میں نہیں جانا. اردو میں زرار کہتے ہیں، یہ لفظ زرار نہیں ہے بلکہ زرار ہے اردو میں اور عربی میں درار. حالانکہ کلمہ گو تھے، منافق تھے. کہا نہیں اس مسجد میں بھی نہیں آپ نے کھڑے ہونا. عبداللہ بن عمر جو حدیث روایت کر رہے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں بخاری میں، اور وہ بدترین مخلوق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بدترین ہونے کے باوجود ان کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ انڈیا پاکستان مسلمانوں کی صحبت نہیں سی کی تھی عبداللہ بن عمر نے. ادھر تو لوگ تھوڑا سا اختلاف کر کہتے ہیں فلانے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. امام کعبہ اور ان کی پارٹی کہتی ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے. تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اور جب یہ کہیں گے مسلمانوں کو قتل کرو میں اس قتل میں الگ رہوں گا. پھر بخاری میں جو حدیث ہے 695 حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے ہیں کہتے ہیں یہودی شاذ یہودی تھے،
منافقین تھے. صحیح بخاری 695 میں موجود ہے. حضرت عثمان سے ایک صحابی آگے پوچھتا ہے کہ امیر المومنین تو آپ ہیں, آپ کو انہوں نے قید کر دیا, مسجد نبی پہ ان کا قبضہ ہے, نماز ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے تو کہا نبی سے نماز نہیں, ان کا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. اور اس میں الفاظ ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, تم ان کا ساتھ دو. نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ. یہ 2 کلپ دیکھیں. میں نے علماء نے جتنے دھوکے دیے تھے نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, سارے الحمدللہ رفع کر دیے اللہ کے فضل سے. اسی چیز کی تو تکلیف ہے ان کو. تکلیف اس چیز کی نہیں ہے علماء کو جو ہمارے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری غلطیاں نکالتا ہے. اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ غلطیاں نکال کے بھی ساروں کو مسلمان کہتا ہے. اس سے جو ہم نے اپنی ڈیڑھ ڈینٹ کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں تو الگ ہو جائیں گی. جس کا جدھر دل کرے گا نماز پڑھے گا, جس کا دل کرے گا چندہ دے دے گا. تو جو ہمارے پکے چندے لگے ہوئے وہ بھی چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ نہیں چھوٹنے چاہیے. تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہو گیا.